صلوات محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کنت مولا فہذا علی مولا. صلوات پر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آج کی شب جو ہم سیاہ لباس پہن کر امام مولائے کائنات کی شہادت کے لیے آئے ہیں، یقیناً یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں اس کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور اس کے غم میں غمگین ہوتے ہیں. معصومین کا بھی قول ہے کہ ہماری خوشی میں خوش رہنے والا اور ہمارے غم میں غم رہنے والا یقیناً وہ ہمارا شیعہ ہوگا. آج شب شہادت مولائے مشکل کشا ہے. ان کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ معروضات اور اس کے بعد مصائب اور ختم دعا. رسول خدا نے ارشاد فرمایا غدیر کے میدان میں کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا. رسول خدا نے اپنا وعدہ غدیر میں مکمل کیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا نے ایک وعدہ کیا تھا مولا کائنات سے اور اس وعدے کی وفائی غدیر خم ہے. جب اوائل اسلام کے دور میں دعوت ذوالعشیرہ برپا ہوئی اور ابو طالب کے گھر میں جب دعوت ہوئی، جسے ہم دعوت ذوالعشیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ابو طالب نے تمام قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو اور قریش کے تمام لوگوں کو اپنے گھر میں دعوت دی. پہلے دن دعوت کھائی اور اس کے بعد جیسے ہی رسول اکرام کھڑے ہوئے کچھ کہنے کے لیے، ابو سفیان کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ چلو ہم لوگ اب نکلتے ہیں. پہلے دن کھانا کھائے اور نکل گئے. پھر دوسرے دن بھی سیم کھانا کھائے اور بغیر کچھ سنے ہوئے نکل گئے. جب تیسرے دن کھانا سب تیار ہو کر دسترخوان بچھایا گیا، کھانا کھانے کے بعد اسی طریقے سے کرنے لگا تو فوراً ابو طالب نے اپنی تلوار نکالی اور کہا خبردار، اگر یہاں سے کوئی میرے بھتیجے محمد کے پیغام کو سنے ہوئے اٹھے گا تو اس کی جان یہیں پر نکال دی جائے گی. سب لوگ بیٹھے رہے. رسول خدا نے خطبہ دیا اور کہا کہ پروردگار عالم نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور جو میری نصرت کرے گا، جو میری مدد کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں اسے اپنا جانشین مقرر کروں گا. تاریخ میں لکھا ہے کہ کوئی نہیں اٹھا سوائے ایک بچے کے جس کی عمر تاریخ میں 11 سال یا 13 سال کی بتائی جاتی ہے، اور اس بچے کا نام ہے مولا علی علیہ السلام. جب علی اٹھے تو ایک مرتبہ بٹھایا گیا، پھر اعلان ہوا کہ جو بھی میری مدد کرے گا، جو بھی میری نصرت کرے گا، میں اسے اپنا جانشین مقرر کروں گا. پھر علی اٹھے، دوسرا کوئی اٹھ نہ سکا تو پھر علی کو بٹھا دیا گیا. جب تیسری دفعہ یہ ہوا تو رسول خدا نے کہا کہ میں علی کو اپنا جانشین مقرر کروں گا.
یہاں پر رسول خدا نے ایک وعدہ کیا ہے اور مولا کائنات نے بھی رسول خدا سے ایک وعدہ کیا تھا۔ کون سا وعدہ رسول خدا نے کیا؟ رسول خدا نے اپنا جانشین بنانے کا وعدہ کیا، اور مولا کائنات نے کون سا وعدہ کیا؟ مولا کائنات نے وعدہ کیا ہے نصرت کا، مدد کا۔ کس کس طریقے سے مولا کائنات نے نبی کی مدد کی؟ مکے کی گلیوں میں جب رسول خدا نکلتے تھے تو لوگ اپنے بچوں کو یہ سکھا کر بھیجتے تھے کہ جاؤ محمد کے اوپر پتھر مارو اور انہیں لہولہان کر دو۔ ایک دن گزرا، رسول خدا کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، رسول خدا لہولہان ہو کر ابو طالب کے گھر گئے۔ ابو طالب نے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ تمام ماجرے کو سنایا تو ابو طالب نے تمام کوفے کے بزرگ کو بلایا اور اس واقعے کو بیان کیا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ تو بچوں کا معاملہ ہے، بڑے اس میں دخل اندازی نہ کریں تو اچھا ہے، بچے آج لڑتے ہیں تو کل مل جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ سنا ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ اس کے دوسرے دن جب رسول خدا مکے کی گلیوں سے نکلے تو جناب ابو طالب نے اپنے بیٹے علی سے کہا کہ اے علی جاؤ تم اب محمد کی حفاظت کرنا، محمد کے بدن پر کوئی بھی زخم نہ آنے پائے۔ جب مولا گھر سے نکلے تھے تو کچھ کھجوریں جو ہے مولا اپنے جیب میں رکھے اور کھجوریں کھاتے تھے، اور اپنے کھجوروں کی بیجوں کو مولا اپنے جیب میں حفاظت کرتے تھے، جیب میں رکھا کرتے تھے۔ جب مدینہ کی گلیوں میں مولا کائنات اور جناب رسول خدا داخل ہوئے تو وہی حال اپنے بچوں سے کہا کہ لوگوں نے کہ جاؤ اب محمد کو پھر سے پریشان کرو، پھر سے لہولہان کرو۔ جیسے ہی بچے نکلے تو ید اللہ ہی ہاتھ میں کھجور کی بیجیں آئیں اور ایک ایک کے اوپر بیجوں سے حملہ کرنے لگے مولا کائنات۔ یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ جسے بھی لگتا، اگر پیروں کو لگتا تو پیر ٹوٹ جاتے، ہاتھوں کو لگتا تو ہاتھ ٹوٹ جاتے، کسی کا کان ٹوٹا، کسی کی آنکھ پھوٹی، کسی کی پیشانی زخمی ہوئی۔ سب بچے رو 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 کر اپنے گھر پہنچے، کہا کیا ہے، کیوں، کس نے مارا؟ کہا علی نے مارا، علی نے مارا۔ یعنی مکے کی فضا میں صرف و صرف مولا علی کا نام گونج رہا تھا، ہر ایک زبان پر علی 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 ہی نظر آ رہا تھا۔ تو یہ مکے کے قریش اپنے بچوں کو بچوں کے ہاتھوں کو پکڑ کر ابو طالب کے گھر گئے اور کہا کہ تمہارے بیٹے نے، دیکھیں مولا کائنات جناب ابو طالب نے کیا، ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ محمد تم بھی حملہ کرو، نہیں کہا کہ علی تم بھی حملہ کرو۔ محمد بڑے تھے، علی چھوٹے تھے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بچوں کا کھیل ہے، آج لڑتے ہیں تو کل مل جاتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں بات رکھیں۔ جب یہ لوگ کفار مکہ ابو طالب کے گھر پہنچے اور علی کی شکایت کی کہ تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کی آنکھ توڑی ہے، میرے بیٹے کی آنکھ پھوڑی ہے، میرے بیٹے کا پیشانی ایسے لہولہان لہو جاری ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، آخر وجہ کیا ہے، کیوں علی نے جو ہے توڑا؟ تو اس وقت جناب ابو طالب نے کہا کہ تم نے جو کہا تھا وہ بھول گئے۔ کہا ہم لوگوں نے کیا کہا تھا؟ تم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ بچوں کا کھیل ہے، بڑوں کو دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا بھی چھوٹا ہے، تمہارے بچے بھی چھوٹے ہیں، یہ بچوں کا کھیل ہے، آگے اس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت پہلی نصرت تو مولا کائنات نے پہلی مدد رسول خدا کی کہ مکے کے بچوں سے حفاظت کی۔ بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر مولا کائنات نے رسول خدا کی مدد کی۔ دوسری مدد جب ہجرت کا واقعہ ہوا، رسول کو کفار قریش کے بہادروں نے مارنے کی کوشش کی اور یہ میٹنگ کی کل 40 قبیلوں کے 40 بہادر اپنے ہاتھوں میں ننگی تلوار لیے ہوئے
رسول خدا کے گھر کا محاصرہ کریں گے، اور جیسے ہی صبح ہوگی اور رسول محمد گھر سے باہر نکلیں گے تو اس وقت ہم حملہ کر کے رسول کو مار دیں گے، نہ رسول رہیں گے محمد، نہ محمد کا دین رہے گا۔ تو جیسے ہی یہ شورا میں میٹنگ پاس ہوئی، جناب جبریل کو حکم پروردگار عالم لے کر رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اے رسول، آج تم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ اور اپنی جگہ پر اپنے بھائی علی کو سلاؤ۔ جناب رسول خدا نے مولا کائنات کو بلایا، اور مولا کائنات کو بلانے کے بعد کہا اے علی، آج تم میرے بستر پر سو جانا۔ اس وقت مولا کائنات نے کچھ نہیں کہا، نہ ایک سوال کیا، اس لیے کہ مولا کائنات کی زندگی کو دیکھ لے، ہر شب 1000 رکعت مولا کائنات نماز پڑھتے تھے۔ اگر ہم وہاں پر ہوتے تو فوراً سوال کر بیٹھتے رسول خدا سے، یا رسول اللہ، میں تو ہر شب نماز 1000 رکعت پڑھتا ہوں، اگر میں آج سو جاؤں گا تو میں اس عظیم عبادت سے محروم رہ جاؤں گا۔ لیکن وہاں پر مولوی نہیں تھا، بلکہ علی تھے۔ علی جانتے تھے کہ رسالت کا حکم ماننا واجب ہے، رسول نے جو کہہ دیا اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے۔ اگر رسول کے کہنے پر، حکم پر نافرمانی کی تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر رسول نے کہا کہ سو جانا ہے تو سو جانا ضروری ہے۔ وہاں پر ایک سوال کیا مولا کائنات نے، کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے تو میں اپنی جان کو 1000 مرتبہ آپ کے اوپر قربان کر دوں گا۔ رسول کے بستر پر مولا سوئے، اور رسول جیسے ہی گھر کے باہر نکلنا چاہ رہے تھے تو رسول خدا نے گھر سے ایک مٹی خاک اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد اس پہ کچھ پڑا اور دشمنوں کے چہروں پر پھینک دیا۔ دشمن اندھا ہو گئے، اندھے ہو گئے۔ اب میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا رسول اللہ، اگر آپ دعا کر دیتے تو پروردگار عالم آپ کی دعا کو قبول کر لیتا۔ آپ نے دعا نہیں کی، آپ نے مٹی اٹھائی۔ مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب، مٹی اٹھائی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا میں نے تراب کو یعنی مٹی کو اس لیے اٹھایا، جب یہ مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو میرا علی ابو تراب یعنی مٹی کا باپ ہے، تو باپ سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو لہذا مولا کائنات کو اپنی جگہ پر لٹا کر رسول خدا اپنے گھر سے نکلے، اور جیسے ہی صبح ہوئی اور تمام کے تمام جو لشکر لے کر آئے تھے کفار قریش، 40 بہادر بہادروں کو فوراً گھر کے اندر ابو جہل کی کمانڈری میں وہ گھر کے اندر گھسے۔ ابو جہل نے جیسے ہی دیکھا، دیکھیں انسان جاگتے جاگتے کسی کی نقل بہت اچھا کر سکتا ہے، جاگتے میں کسی کی نقل بہت اچھا کر سکتا ہے، کس طریقے سے بات کرتا ہے، کہ اس کا لہجہ کیا ہے، وہ چلتا کیسے وغیرہ، لیکن سوتے وقت جو ہے کوئی کسی کی نقل نہیں کر سکتا۔ مولا کائنات پوری رات بستر رسول پر سوئے، لیکن دشمنوں کو یہ احساس تک نہیں ہوا کہ یہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمیں خود رسول نے بتائی کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ جو آدھے ٹکڑے میں جو روشنی ہوتی ہے وہی دوسرے حصے میں اتنی ہی نور ہوتا ہے، اتنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ اس وقت مولا کائنات نے کہا کہ شب ہجرت جتنا میں نے سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ میں نے سویا، اس سے پہلے میں نے کبھی اتنی آرام کے ساتھ، اتنے سکون کے ساتھ کبھی نہیں سویا تھا۔
اس لیے کہ پوری رات عبادت کرتے تھے، پوری رات جو ہے غریبوں کو اناج تقسیم کرتے تھے مولا کائنات۔ ابو جہل آگے بڑھا، سب کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں، ابھی اٹھیں گے رسول اور ہم حملہ کر دیں گے۔ وہاں پر علی تو نبی تو نہیں تھے، علی سو رہے تھے۔ جب علی نہیں اٹھے تو ابو جہل آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد علی نے جو چادر اوڑھی تھی اس چادر کو ہٹایا، اور جیسے ہی ابو جہل نے دیکھا یہاں تو نبی نہیں ہے بلکہ علی سو رہے ہیں، تو فوراً کہا اے علی تم محمد کہاں گئے؟ علی تم محمد کہاں گئے؟ دیکھیں یہاں بھی جو ہے مولا کائنات کیسا جواب دیا۔ اگر علی مولا کائنات سچ کہہ دیتے کہ علی نبی یہاں گئے ہیں، نبی وہاں گئے ہیں، تو نبوت کو خطرہ، لوگ ان کا تعاقب کر کے ان کو قتل کر دیتے اگر سچ بولتے، اور اگر جھوٹ بولتے تو امامت کو خطرہ، عصمت کو خطرہ۔ کبھی امام جھوٹ نہیں بولتے، کبھی امام کے زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا۔ تو تاریخی جملہ جو مولا کائنات نے ابو جہل سے کہا تھا وہ یہ ہے کہ اے ابو جہل کیا تم محمد کو میرے حوالے کر گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اگر تم میرے حوالے کر کے گئے ہوتے تو میں بتاتا کہ محمد کہاں گئے ہیں، محمد اس وقت کہاں ہیں۔ جب ابو جہل کا اصرار بڑھا علی تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے محمد کہاں گئے ہیں تو بتاؤ، تو ایک مرتبہ جلال حیدری نے اپنا ہاتھ ید اللہ ہاتھ بلند کیا اور ابو جہل کو ایک ایسا تماچا مارا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ابو ادھر ہو گیا اور جہل ادھر ہو گیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں تاریخ میں ہمیں دو تماچوں کا تذکرہ ملتا ہے، ایک بچپنے کا تماچا اور ایک جوانی کا تماچا۔ بچپنے کا تماچا کب؟ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی اور مولا کائنات جھولے پہ جھول رہے تھے یا جھولے پہ آرام کر رہے تھے، اس وقت ابو جہل آیا اور آنے کے بعد سرما لگانا چاہ رہا تھا مولا کائنات کی آنکھوں میں، تو اس وقت بچپنے کی حالت میں یعنی 3 دن یا 4 دن کے سن میں جناب مولا کائنات کا ید اللہ ہاتھ اٹھا ابو جہل کے گال پر، تو گال سوکھ گیا تھا۔ وہ ہے بچپنے کا تماچا۔ تو اور جوانی کا تماچا شب ہجرت کتنا پاورفل ہوگا کہ خود یہ گھبرا گیا اور لوگوں نے تاریخ میں لکھا کہ ابو ادھر ہو گیا، جہل ادھر ہو گیا۔ یہ مولا کائنات کی مدد جو مولا کائنات نے وعدہ کیا تھا اپنے رسول خدا سے مدد کرنے کا، ہر وقت رسول خدا کے پیچھے مولا کائنات رہتے تھے اور ہمیشہ مولا کائنات نے رسول خدا کی مدد کی۔ تو عزیزان گرامی، مولا کائنات کی یہ مجلس جس میں ہم مولا کائنات کے فضائل کو سن رہے ہیں، یقیناً آپ سن تو نہیں سکتے، لیکن پروردگار عالم نے آپ کے کانوں سے سماعت کے پردے کو چھین لیا ہے، اس کے عوض آپ کے ذہن کو اتنا پاورفل بنایا ہے، تو آپ کے دل کو اتنا پاورفل بنایا ہے، کان کے بجائے آپ دل سے سنتے ہیں۔ خدا ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ خدا سلامت رکھے جناب فاضل رضا اے ٹو زیڈ کو، کہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں کو سکھانا اور آپ لوگوں کے سامنے فضائل مولا کائنات اشاروں کے ذریعے سے بتانا اور آپ کو معلوم کرانا کہ مولا کائنات کی شخصیت اور مولا کائنات کے فضائل کیا کیا ہیں، اور آپ انہیں جان کر اپنی زندگی میں اس کو عملی اعتبار سے اس کے اوپر کام کریں گے، تب ہماری زندگی بھی آباد ہے اور یہ محنت بھی کامیابی اور کامرانی اور کامیاب ہے۔ تو لہذا مولا کائنات نے ہمیشہ رسول خدا کی مدد کی۔ تو لہذا عزیزان گرامی،
مولا کائنات کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ میں ایک واقعہ شاید میں سنا چکا ہوں جہاں تک مجھے خیال آ رہا ہے، لیکن چونکہ ابھی میرے ذہن میں وہ واقعہ آ رہا ہے تو میں اس کو سناتا ہوا آگے بڑھوں۔ مولا کائنات سفر کی حالت میں تھے، مدینے سے نکلے، راستے میں یہودی سے ملاقات ہوئی۔ یہودی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ مولا کائنات نے یہودی سے پوچھا اب تم کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ میں اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں، میرا گھر جو ہے وہ سمندر کے اس پار ہے، میں روزانہ آتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، پھر چلا جاتا ہوں۔ تو یہودی نے پوچھا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ دونوں ساتھ نکلے۔ نہ یہودی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کا مذہب کیا ہے، نہ مولا کائنات نے بتایا۔ جب اس مقام پر آ کر رکے جہاں سے دریا کی ابتدا ہوتی ہے، تو یہودی وہاں پہ رکا اور رکنے کے بعد کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد دریا پر پھونکا۔ جیسے ہی دریا پر پھونکا تمام پانی جم گیا، روانی ختم ہو گئی پانی کی، پانی جم گیا برف کے مانند۔ جیسے ہی پانی جما تو وہ یہودی اس سے تیرتا ہوا، اس سمندر کے درمیان سے تیرتا ہوا اپنے گھر کی طرف نکلا، اور اس جگہ پر جانے کے بعد اس نے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو تو تم بھی کرو جو میں نے کیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا کے جانشین مولا کائنات نے انگلی کے اشارے سے دریا کی طرف کیا اور کہا کہ اے دریا رک جاؤ۔ دریا رکا نہیں بلکہ پتھر میں تبدیل ہو گیا، اور مولا کائنات اس سے گزرتے ہوئے یہودی کے قریب پہنچے۔ اب یہودی یہ جب منظر دیکھا تو حیران ہو گیا، پیشانی سے پسینے کی بوندیں نکلنے لگی، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ تم کون ہو اور تمہارے پاس وہ کون سا علم ہے جو تم نے سمندر کو پتھر میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد مولا کائنات نے اس سے کہا کہ تم نے کیا پڑھ کے پھونکا تھا جو تمہارے لیے پتھر یا پانی جو ہے برف میں تبدیل ہو گیا تھا اور تم اس پہ صحیح سلامت گزر گئے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ ہمارے جو علماء ہیں ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا، اس کا ایک وسیع ہوگا جس کا نام علی ہوگا، اور لفظ علی میں اتنے معجزات ہوتے ہیں کہ وہ پانی کو بھی برف میں تبدیل کر دیتا ہے۔ میں کچھ نہیں پڑھتا بلکہ میں پانی کے جب قریب پہنچتا ہوں تو میں اس نبی کے وسیع کا وسیلہ دے کر، علی کا نام لے کر پانی پہ دم کرتا ہوں تو پانی جو ہے مجھے راستہ دے دیتا ہے۔ میں نے محمد کے وسیع کا نام لے کر اس پہ پھونکا تو وہ پانی میرے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ تو اب اس کے بعد اس یہودی نے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا ہے؟ کہا کہ جس کا نام لے کر تم نے پڑھا ہے وہی میں علی ہوں، اور محمد کا وسیع میں علی ہوں اور میرا نام علی ہے۔ جیسے ہی یہ سننا تھا یہودی مولا کائنات کے پیروں پر گرا اور کہا اے علی، اے مولا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ہے علی کی فضیلت، یہ ہے علی کا رتبہ۔ جو بھی مانگنا ہو صدق دل سے علی سے مانگے، یقیناً علی ہمارے حاجتوں کو پورا کریں۔ جناب قمبر مولا کائنات کے پاس آئے اور کہا مولا میرے گھر میں 3 دن سے فاقے چل رہے ہیں،
میرے بچے بھوکے ہیں، میرے اہلیہ میرے ماں باپ بھوکے ہیں، کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ عطا کر دیجیے۔ جیسے مولا کائنات نے سنا، سامنے ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی، پتھر پڑا ہوا تھا، مولا نے اشارہ کیا اس پتھر کو اٹھاؤ۔ جیسے ہی جناب قمر نے پتھر کو اٹھایا، وہ پتھر وہ اینٹ سونے میں تبدیل ہو گئی۔ اگر ہم وہاں پہ ہوتے تو کیا کرتے؟ جتنی جو اینٹ سونے میں تبدیل ہو گئی تھی فوراً اس کو لیتے اور بغل میں چھپا کر فوراً وہاں سے نکل جاتے۔ قمر نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جب اینٹ یا پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا تو دوسرے اینٹ یا پتھر سے اس کو توڑا، پتھر کو، اس سونے کے اینٹ کو توڑا، اور سونے کے اینٹ کو توڑنے کے بعد تھوڑا سا حصہ اس کو لیا اور پورے کا پورا پھینک دیا۔ مولا نے کہا اے قمر تم کیا کر رہے ہو؟ پوری کی پوری اینٹ سونے کی لے کے جاؤ، کل بھی تمہیں ضرورت پڑے گی، اس کے بعد بھی تمہیں ضرورت پڑے گی۔ تو قمر نے عجیب فکرہ کہا کہ اے مولا، اے علی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، جس کے پاس تمہارے جیسا مولا ہو اسے مستقبل کی سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو لہذا مولا کائنات ہر ہمیشہ جس کے ٹھوکر میں زمین خزانے ابال دیتی ہے، اس مولا کے غلام کا نام ہے قمر۔ یہی نہیں، جس کی گھر کی کنیز 20 سال تک صرف اور صرف قرآن مجید کی آیتوں سے گفتگو کرتی تھی، اس کا نام ہے جناب فضا۔ گھر کا ماحول اتنا پاک و پاکیزہ تھا کہ قرآن ہی گفتگو کر رہی تھی۔ جس کی کنیز اتنی باعظمت ہو تو اس گھر کے مالک کتنے باعظمت ہوں گے۔ اسی گھر پر جب رضوان یعنی جنت کے ملائکہ، جنت کے ملائکہ کو سردار آتا تھا تو سردار بن کر نہیں آتا تھا، کبھی غلام بن کر آتے تھے، کبھی فقیر بن کر آتے تھے، کبھی درزی بن کر آتے تھے، کبھی ٹیلر بن کر آتے تھے۔ یہ وہ مقام ہے۔ تو لہذا عزیزان گرامی، یہی مولا کائنات کہ جب فضائل، مصب اور کمالات مولا کائنات کے پاس جو موجود تھے، جب ظالموں نے دیکھا تو ان سے حسد کرنے لگے۔ شب 21 ابن ملجم جو مولا کائنات کا چاہنے والا تھا، ابن ملجم کون تھا؟ دشمن نہیں تھا قتل کرنے سے پہلے، بلکہ مولا کائنات کا چاہنے والا تھا۔ لیکن عرب کی ایک خاتون سے جس کا نام قطامہ تھا، اس سے محبت ہو گئی۔ دیکھیے، اگر محبت غلط ہو جائے تو ایمان بگڑ جاتا ہے، محبت غلط ہو جائے تو جنت سے جہنم کی طرف جو ہے چلے جاتے ہیں۔ جب قطامہ سے محبت ہوئی، قطامہ عرب کی بہت زیادہ خوبصورت عورتوں میں سے ایک عورت تھی، اور اس کے اوپر یہ فدا ہو گیا تھا۔ جب قطامہ سے شادی کا مطالبہ کیا تو قطامہ نے شرط رکھی، میری مہر کی شرط یہ ہے کہ تم علی کو قتل کرو۔ تم علی کو قتل کرو گے، یہ میری مہر ہے، یہ میرا مہر ہے، تب میں تمہیں جا کر تم سے شادی کروں گی۔ اپنی محبت، ناجائز محبت کو پانے کے لیے کریم ابن کریم مولا کائنات کے سر پر اس نے ضربت لگائی۔ ضربت لگانے کے بعد
جب وہ قطامہ کے گھر پہنچا کہا کہ میں نے تمہاری شرط پوری کی، میں نے علی کو شہید کیا، اب تم مجھ سے شادی کر لو۔ تو اس وقت قطامہ نے کہا کہ جب تم اتنے کریم انسان کو قتل کر سکتے ہو تو تمہارا کون سا بھروسہ ہے اگر کوئی کل دوسرا آدمی تمہیں دولت کا لالچ دے کر کہے کہ مجھے قتل کر دو تو تم مجھے قتل کر دو گے۔ نہ محبت ملی نہ جنت ملی، بلکہ اس کے بدلے میں ابن ملجم کو جہنم ملی۔ تو یہ ہے ابن ملجم جو علی کا چاہنے والا تھا، لیکن اس کی قسمت میں جہنم لکھا تھا تو جہنم ہی وہ گیا مولا کا قاتل بن کر۔ عزیزان گرامی، شب 19 مولا کائنات کا ہمیشہ دستور تھا، ہر روز رمضان المبارک میں ایک ایک بچے کے یہاں مولا کائنات سحری اور افطاری کرتے تھے۔ 40 ہجری کے رمضان المبارک کی شب 19 مولا کائنات اپنے بیٹی ام کلثوم کے یہاں مہمان تھے۔ پوری رات تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا عبادت میں بسر کی، کبھی سجدے کو طول دیتے تھے، کبھی رکوع کو طول دیتے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، گڑ گڑا کر کانپ کر دعا کرتے تھے، کبھی مولا کائنات کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، کبھی آواز استغاثہ بلند کرتے تھے، کبھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے۔ جب عبادت کرنے کے بعد تھوڑے وقت کے لیے صحن میں آتے تھے تو آسمان کی جانب اپنا سر اٹھا کر کہتے تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ وقت آیا کہ سحری کا وقت تھا، جناب ام کلثوم نے دسترخوان بچھایا اور دسترخوان پر روٹی اور نمک اور دودھ کو رکھا۔ مولا کائنات دسترخوان پر بیٹھے، کیا دیکھا کہ ایک ہی دسترخوان پہ دو رزق موجود ہیں۔ تو مولا کائنات نے اپنی بیٹی سے کہا، اے بیٹی ام کلثوم، کیا تم نے کبھی اپنے بابا کو دیکھا کہ ایک ہی وقت میں تیرا بابا 2 رزق کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا کہ اے بیٹی، ایک کو اٹھا لو، دوسرے کو رہنے دو۔ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے چاہا کہ نمک کا پیالہ اٹھائے اور دودھ کو وہیں پر رکھے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے جناب ام کلثوم سے کہا کہ اے بیٹی، نمک رکھ دو، آج میں نمک سے سحری کروں گا، دودھ کے پیالے کو اٹھا لو۔ جناب ام کلثوم نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، بابا آپ دودھ سے سحری کر لے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا، اے بیٹی، کچھ گھنٹوں بعد دودھ کی اشد ضرورت ہوگی، اس کی حفاظت کرنا۔ ایک مرتبہ پھر سحری کرنے کے بعد عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب نماز کا وقت قریب آیا تو جناب امام مولا کائنات جناب ام کلثوم کے گھر سے نکلے، جیسے ہی صحن میں آئے، جناب ام کلثوم نے کچھ بطخیں پال رکھی تھی، بطخوں نے رونا شروع کر دیا، اپنے بے زبانی سے کہنے لگے، اے مولا، اے آقا، آج کی شب آپ مسجد نہ جائے، اے مولا، آپ کی شب آپ مسجد میں نہ جائے۔ یہ کہتے ہوئے مولا علی کا دامن پکڑتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم کو مولا نے بلایا، کہا، اے بیٹی، اگر تمہارے پاس اتنی استطاعت ہے کہ ان بطخوں کی حفاظت کر سکتی ہو تو ان بطخوں کو پالو، ورنہ اسے آزاد کر دو۔ ایک مرتبہ مولا کائنات گھر سے نکل کر مسجد کے پاس آئے اور دیکھا کہ مولا کائنات کا قاتل ابن ملجم اوندا لیٹا ہوا ہے۔ مولا کائنات نے اپنے قاتل کو جگایا اور کہا، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لو۔ اللہ اکبر، کتنا کریم تھا میرا مولا، اپنے قاتل کو جگا رہا تھا۔ ایک مرتبہ مصلی پر گئے، مولا کائنات نے اذان کہی، اللہ اکبر۔ تاریخ میں ملتا ہے مولا کائنات کی اذان کی آواز کوفے کے ہر فرد نے سنی، کوفے کے در و دیوار نے اس آواز کو سنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام نے نماز
نماز کی لیے نیت باندھی اور تکبیر کہا اللہ اکبر، پہلے ہی رکعت کے پہلے ہی سجدے کرنے کے بعد جب مولا کائنات نے سر سجدے سے اٹھایا، ابن ملجم نے وہ تلوار جس پر زہر ملا کر مولا کائنات کو قتل کرنے کے لیے لایا تھا اسی زہر سے وار کیا، مولا کا سر شگافتہ ہو گیا، مولا کے خون سے مسلح رنگین ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیرن جزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ امام حسن و حسین دوڑے ہوئے آئے، دیکھا کہ باپ کا سر شگافتہ ہو گیا ہے، باپ کے سر کو باندھا۔ مولا امام علی نے کہا بیٹا حسن نمازیوں کی نماز کو تمام کرواؤ۔ ایک مرتبہ نماز تمام ہوئی، اللہ اکبر، مولا کائنات امیر المؤمنین مشکل کشا کو حاصیر میں لپیٹ کر بیت الشرف لے جایا گیا۔ جیسے ہی گھر قریب آیا، مولا امام علی نے امام حسن کو بلایا، کہا ہے بیٹا حسن میرے چاہنے والوں سے کہو کہ اپنے اپنے گھر چلے جائے، میں نہیں برداشت کر سکتا کہ میری بیٹیاں زینب ام کلثوم کے گریہ کرنے کی آواز نامحرم تک پہنچے۔ میں کہوں گا مولا ابھی یہ 40 ہجری کے ایام ہے، سن 61 ہجری کربلا کے میدان میں آئے اور یہی آپ کی بیٹیاں زینب ام کلثوم بے ردا شہر بشہر ان کو گھمایا جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیرن جزا۔ طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے جیسے ہی زخم کا معائنہ کیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب علی بچنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ جس تلوار پہ جو زہر کو چڑھایا گیا تھا یہ زہر ہلاکت والا زہر ہے، اس کا کوئی دوا موجود نہیں ہے۔ لیکن علی کو اللہ اکبر، علی کو آرام پہنچنے کے لیے جتنا یہ زیادہ دودھ پیئیں گے علی کو آرام ملتا رہے گا۔ جیسے ہی دودھ کی آواز باہر تک پہنچی کہ علی کو دودھ کی اشد ضرورت ہے، تو تمام وہ یتیم بچے، تمام وہ حسین اور مسکین بچے جنہیں مولا کائنات پالا کرتے تھے، مولا کائنات اپنے ہاتھوں سے غذا کھلایا کرتے تھے، جیسے ان کی کانوں پر یہ آواز آئی میرے ہمارے مولا کو دودھ کی ضرورت ہے، تمام بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لیے ہوئے بیت الشرف کی طرف دوڑے کہ اے مولا آپ گھبرائیے نہیں، ہم موجود ہیں، دودھ بھی موجود ہے۔ جب یہ منظر دیکھا ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا ابھی دودھ، لفظ دودھ کہا تھا، آپ کے لیے دودھ آ گیا، لیکن ہائے حسین یہی آپ کا بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ جزاکم اللہ خیرن جزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ وہ وقت بھی آیا، جناب مولا کائنات نے وصیت کرنا شروع کی، امام حسن کو بلایا، اس کے بعد امام حسین کو بلایا، امام حسین کا ہاتھ حسن کے ہاتھ پہ رکھ کر کہا بیٹا حسن میرے حسین کی حفاظت کرنا۔ زینب ام کلثوم کو بلایا، کہا بیٹا حسن میری بیٹیوں کی حفاظت کرنا۔ ایک مرتبہ ایک ننھا سا شہزادہ گھر کے کنارے کھڑے ہوئے کر یہ منظر دیکھ رہا تھا اور ماں بھی موجود تھی، ماں نے بھی یہ منظر دیکھا، ماں کا دل تڑپ گیا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات کے پاس آتی ہے ام البنین، کہتی ہے اے آقا کیا میرے بیٹے سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ میں دیکھ رہی ہوں آپ نے وصیت کی، آپ نے امام حسن کے ہاتھوں میں سب کا ہاتھ تھمایا لیکن عباس کا ہاتھ کو نہ تھمایا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ عباس کو مولا کائنات نے بلایا، کہا اے عباس ادھر آؤ۔ عباس آئے، عباس کا ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھا اور کہا اے عباس
اس کے بعد حسین کو بلائے، حسین کو بلانے کے بعد کہا اے بیٹا ابا، ارے کربلا کے لیے میں نے تمہیں مانگا تھا، اے ابا حسین کی حفاظت کرنا، حسین کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلنے پائے۔ اس کے بعد زینب میں کلثوم کو بلایا، کہا اے ابا میں اپنی بیٹیوں کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ان کی چادروں کی حفاظت کرنا۔ اجرکم اللہ خیرن جزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ مولا امام علی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، مولا کائنات کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ میں کہوں گا مولا آپ یقیناً آپ کے سر پر ضربت لگی جس کی وجہ سے بڑی تکلیف جھیلنی پڑی، لیکن پھر بھی آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کو غسل بھی دیا گیا، آپ کو کفن بھی پہنایا گیا۔ ذرا کربلا کے میدان میں آئے، آپ کا یہ بیٹا حسین بے گور و کفن جلتی ہوئی خاک پر پڑا ہوا ہے۔ جزاکم اللہ خیرن جزا۔ امام علی نے ایک وصیت کی، میرے جنازے کو اے حسن و حسین پیچھے کی طرف سے اٹھانا، آگے کی طرف سے فرشتے اٹھا کے لے جائیں گے۔ اللہ اکبر، جنازہ اٹھا، دھوم دھام سے اٹھا، مولا کو دفن کیا گیا۔ اللہ اکبر، مولا کو دفن کیا گیا۔ ارے رونے کی گھر میں کوہرام بپا ہوا، آج امام شہید ہو گئے، آج امام ہمارے سامنے نہیں ہے۔ مولا کے جنازے کو اٹھا کر قبر میں لٹایا گیا، جیسے ہی قبر کے قریب پہنچا جنازہ، قبر سے دو ہاتھ نکلے، اے بیٹا حسن حسین میرے بھائی علی کو ہمارے حوالے کر دو۔ میں کہوں گا علی آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، لیکن کربلا کے میدان میں آئے آپ کے بیٹے حسین کا جنازہ کربلا کی جلتی ہوئی خاک پر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ ایک بیٹا جوان موجود ہے، لیکن اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا۔